بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین و سامعین، آپ نے تلاوت کلام پاک سنی، اب اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح سماعت کیجیے۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور یاد کرو کہ جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے
تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ آپ نے جو آیات بینات تلاوت سماعت کی، ان کا ترجمہ بھی سنا۔ پہلی آیت کے اندر رب کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کچھ لوگ اس کا عجیب سا معنی لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جی نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کے پڑھنے کا تو حکم ہے ہی نہیں۔ بھئی یاد رکھیں نماز کو قائم کرنا ہوتا کیا ہے؟ جن چیزوں کا نماز تقاضا کرتی ہے ان تمام اوصاف کے ساتھ نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے نماز پڑھ لی، اب اگلی نماز کا انتظار کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے، تو یہ نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم بنی اسرائیل کو ہے، اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاصہ یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے لازم فرمائی وہ 2.5% ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اوپر 25%، یعنی 100 میں سے 25 روپے اللہ کی راہ میں دینا لازم تھا۔ ہر قوم کے اندر زکوٰۃ کا نصاب مختلف تھا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو عبادت تھی، یہود جو عبادت کرتے تھے، اس کے اندر رکوع نہیں تھا۔ یہ رکوع اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ انہیں بھی کہا گیا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ کے الفاظ آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کی عبادت کے اندر رکوع نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عطا فرمایا۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کرو۔ یعنی یہود کو خطاب ہے کہ اپنے تمام تر جو معاملات ہیں عبادات کے اندر ان کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر مکمل عمل کرو۔ اگر دین کو قبول کرنا ہے تو دین حق یعنی دین اسلام کو قبول کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم حکم دیتے ہو دوسروں کو نیکی کا اور خود کو بلا دیتے ہو؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی حتی الامکان اس چیز کے بارے میں حکم دینا چاہیے کہ جس پر ہم خود عمل پیرا ہوں، اور جس برائی سے ہم خود بچ رہے ہوں اسی سے ہمیں لوگوں کو بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اسی کے اندر تاثیر ہوگی۔ تاہم اگر آپ کے اندر کوئی گناہ ہو، اللہ نہ کرے، تو اس گناہ کے ہونے کے باوجود کسی کو گناہوں سے بچنے کی بہرحال تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بتانے سے کوئی بندہ سمجھ جائے اور اس ثواب کے اندر ہمیں بھی حصہ ملتا رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں قرب الہی عطا کریں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ حقیقی مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی، لیکن مجازی طور پر ان چیزوں کو ذریعہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ تو یقیناً تمہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم آج معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ سارا دن محنت مزدوری کر لیتا ہے، لیکن جب وقت ہوتا ہے نماز کا وہ کہتا ہے مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع رکھنے والا نہیں ہے۔ جب اس کی روح کے اندر ایسی طاقت آئے گی نا جو کہ ذکر خدا سے، استغفار سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے حاصل ہوگی، اگر وہ ان چیزوں کو لازم پکڑ لیتا ہے تو یقیناً اس کو عبادت بھاری نہیں لگے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نوافل بھی ادا کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر لیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ لحاظ القیاس جن چیزوں کا دین تقاضا کرتا ہے ان تمام چیزوں کو وہ پورا کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بندہ جسمانی لحاظ سے بہت جناب بہترین ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، کہتا ہے نہیں مجھے بھوک لگ جاتی ہے، میرا جسم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی روح کے اندر جو کمزوری ہے نا اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ روح کی کمزوری کیسے دور ہوگی؟ ذکر خدا سے، استغفار سے۔ اس کے بعد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ میں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض دفعہ جلدی کے اندر قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور
تلفظ کا بعض دفعہ خیال نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہر بندے کی ہوگی، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی ملاقات ایسی ہوگی کہ وہ خوش و خرم ہو جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ ملاقات نہ ہونا، کسی بندے سے ملاقات کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہر بندے کو امید ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ یاد رکھیں کہ سارے جہان والوں سے مراد اس دور کے جہان تھے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی کہے جی قرآن میں آ گیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو اس سے مراد کوئی امت محمدی بھی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس وقت کی امتوں پر فضیلت دی۔ اب سب سے زیادہ فضیلت والی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد فرمایا ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی کو کوئی بدلہ کچھ بھی نہ دے سکے گی۔ قیامت کا دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اذن عطا فرما دے۔ وقت میرے پاس قلیل ہے، انشاءاللہ باقی آیات جو ہیں شفاعت کے بارے میں پھر کبھی جب تذکرہ ہوا تو اس میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ آپ احباب کتب تفاسیر کی جانب بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگلا مرحلہ ہمارا حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ بسم اللہ کریں۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، تجھ کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہی ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہی ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، دوست تو حشر میں ہاتھ خالی نہ ہو، دوست تو حشر میں ہاتھ خالی
دوست و حشر میں ہاتھ خالی نہ ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھون عطا بھیجیے، اپنے قدموں کا دھون عطا بھیجیے، اپنے قدموں کا دھون عطا بھیجیے، ہم مریضوں کو بے شفا چاہیے، ہم مریضوں کو بے شفا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، تجھ کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ احباب ذی وقار، آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، جسم و جاں آگے عالم وجد میں، جسم و جاں آگے عالم وجد میں، ضبط صدقے ہوئے، ہوش قرباں ہوئے، ضبط صدقے ہوئے، ہوش قرباں ہوئے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، بزم کون و مکان تھی سنواری گئی، آسمان و زمین پر صفیں بچھ گئیں، آسمان و زمین پر صفیں بچھ گئیں، انبیاء آگے مرسلین آگے، انبیاء آگے مرسلین آگے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا،
غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب کا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب کا، وہ گے طور پر سننے حق کا پیام، وہ گے طور پر سننے حق کا پیام، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین و سامعین، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حمد باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ آج کا پہلا سوال ایک بہن گجرانوالہ سے پوچھتی ہیں کہ اگر زندگی میں مشکلات سے لڑتے ہوئے کوئی مایوسی کا شکار ہو جائے تو کیا نجومیوں کے پاس جانا چاہیے، یا کسی دست شناس کو ہاتھ دکھانے کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں مشکلات سے لڑتے ہوئے کوئی مایوسی کا شکار ہو جائے، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو مایوسی گناہ ہے جی، اس سے بچیں۔ رہی بات یہ کہ اگر مایوس ہو کے تو کوئی نجومیوں کے پاس چلا گیا، اس کو مؤثر حقیقی اگر جانا تو یہ کفر کی حد تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی رازق ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ حالات کو بھی بہتر فرمائے گا۔ آپ نے گھر کے اندر کوئی پرندے رکھے ہوں تو آپ ان کے دانے کا، ان کے پانی کا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں؟ لازمی طور پہ رکھتے ہوں گے۔ آپ نے گھر میں کوئی بھی جانور رکھا ہو، آپ اس کو نہیں بھولتے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے غافل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور اگر ایسی صورتحال میں نجومیوں کے پاس گئے تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جب کوئی نعمت دیتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے فلاں ستارے یا ستاروں سے ملی ہے۔ تو یہ نجومیوں کے پاس جانا اور اس چیز کا اقرار کر لینا کہ یہ نعمت مجھے ستاروں کی وجہ سے ملی ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نجومی نے یا کسی بھی بندے نے کچھ شواہد کی بنا پر آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس پر اتنا تو گمان رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی ہو جائے۔ جس طرح ظاہری صورتحال کے پیش نظر بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی، لیکن اگلے دن ہو سکتا ہے بارش نہ ہو۔
تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کو مؤثر حقیقی نہیں جانا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں اور ان دست شناس لوگوں کے پاس جانے سے پرہیز کریں، اس طرح توکل خراب ہوتا ہے بندے کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو یقیناً ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آزمائش کے طور پر نا بندے کے اوپر کچھ مصیبتیں نازل کی جاتی ہیں کہ بندہ میرے قریب ہو جائے، اور اگر بندہ جناب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو وہی مصائب اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ تکلیفیں مصیبتیں ہر انسان پر آتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور کون سی تکلیف عذاب ہے۔ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ جو تکلیف، جو پریشانی، جو مصیبت، جو دکھ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور جو تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے سمجھ لیں کہ وہ عذاب ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے۔ یقیناً جب گناہ معاف ہو جائیں گے نا تو پھر ایسا وقت آئے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں بعد کا لفظ نہیں ہے جناب، یہاں ہے بالکل ساتھ ہی۔ جیسے ہی تنگی ختم ہوگی ساتھ ہی آسانی شروع ہو جائے گی۔ تو دنیا کے اندر تمام نعمتیں نہیں ملتی جناب۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر دو چیزیں جمع نہیں فرماتا، دو خوف بھی جمع نہیں فرماتا، دو امن بھی جمع نہیں فرماتا۔ اگر کسی بندے نے دنیا کے اندر مشکلات کو برداشت کیا تو آخرت میں اس کے لیے آسانی ہوگی، اور یقیناً دنیا کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایک وقت تھا کھانے کے لیے ایک کھجور ہے، سب صحابہ، اتنے کثیر صحابہ ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک کھجور ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایک تنکا چوس کر گزارا کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ کئی جناب ملک جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زیر حکومت آئے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ایسے کاموں سے پرہیز کریں جناب۔ دست شناس لوگوں کے پاس جانے سے ان پر یقین کر لینا یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہ بھی ہو تب بھی یہ کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اس سے بہرحال اجتناب ضروری ہے۔ سننے میں آیا کہ نجومی کو ہاتھ دکھانے سے کچھ دن تک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیا ایسا ہی ہے؟ اگر اس کا یقین کر لیا، اس کی تصدیق کر دی، جادو کے بارے میں اور نجومی کے بارے میں اگر کسی بندے نے تصدیق کر دی اس کی کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے جی، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر چونکہ ایک کبیرہ گناہ کا یہ بندہ مرتکب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس کی اتنے دنوں کی نماز دعا قبول نہیں، نمازیں نہیں بلکہ اتنے دنوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے چونکہ حرام ہے نا یہ، تو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ملتان سے 7ویں جماعت کے طالب علم نعمان ظفر پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں انٹرنیٹ ہوگا؟ ماشاءاللہ، آج کل کے نوجوان جو ہیں ان کے سوالات کے اوپر یہ میں تنزیہ نہیں ہنس رہا، یہ میں صرف اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ جناب ہمارے ذہنوں میں دیکھو کیسے کیسے سوالات آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سوالات کرنے چاہیے، میں اس پر کوئی بھی آپ کو جناب جو بھی طالب علم ہے اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انٹرنیٹ سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جنت میں رابطہ ہوگا؟ تو یہ پھر ایک علیحدہ سے موضوع بنے گا۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جناب اس سے مراد کہ کیا ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی، تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہوگا۔ بہرحال جہاں تک بات یہ ہے کہ رابطہ کرنے کی، جنت میں رابطے کیسے ہوں گے، یہ تو وہاں پہ جا کے ہم بتا سکیں گے۔ اللہ کرے ہم سارے جنت میں اکٹھے ہوں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے، دنیا کی تمام تکالیف کو بھول جائیں گے۔ بہرحال جہاں تک بات یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی بھی فحش کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس سے مراد فحش حوالے سے اس کو لے رہے ہیں تو جنت کے اندر کوئی بھی فحش کام نہیں ہوگا، فحش کام کہہ لیں اس کو، فحش کام نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے مراد آپ لے رہے ہیں کہ جی رابطہ، تو رابطہ وہاں پر ایسے ہوگا، روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ جس سے ملنے کے بارے میں خواہش مند ہوگا نا، اگلے ہی لمحے اس کو اپنے پاس پائے گا یا خود اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو انٹرنیٹ کی وہاں پر ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ اب یہ سوال بڑا ایک عجیب سا تھا ہمارے لیے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ان صحابی کو نا کوئی کھیتی باڑی سے ڈیرا وغیرہ بنانے سے کوئی بہت زیادہ کوئی محبت ہوگی، کوئی بہت زیادہ اس جانب رجحان ہوگا۔ بعض لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہماری کوئی زمین جائیداد نہیں ہے تو جنت میں کیا ہر خواہش پوری ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن وہ خواہش جنتی کوئی ایسی خواہش ہی نہیں کرے گا کہ جو فحش ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے وہ تقاضا نہیں کرے گا کہ جو ممنوع ہو۔ جنت اللہ تعالیٰ کی بڑی پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب کرے، اپنے فضل سے جنت کے اندر ہمیں داخل فرمائے۔ تو بہرحال وہاں پر ہر خواہش پوری ہوگی، کوئی فحش کام وہاں پر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اور کوئی پوچھنا چاہیں تو مزید آپ سوال بھیجیے گا، ہم اس پر بھی انشاءاللہ ضرور تبصرہ کریں گے۔ مفتی صاحب انٹرنیٹ تو ہونا چاہیے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جب آ گیا تو اب بچے کی خواہش ہے انٹرنیٹ ہونا چاہیے تو جنت میں ملنا چاہیے۔ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ وہاں پر تمہارے لیے ہر خواہش کا پورا کرنا ہے، ہر خواہش تمہاری وہاں پر پوری ہوگی۔ لیکن میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ کوئی فحش خواہش انسان کرے گا ہی نہیں، اور اگر بالفرض مثال کے طور پر آپ کی یہ خواہش وہاں پر بھی پائی گئی، اور شرط یہ ہے کہ جنت میں جانے والے بھی تو کام کرے نا کوئی، کیونکہ انٹرنیٹ کے اندر نا دونوں چیزیں ہیں، ایک تو آپ کا جناب اس کا غلط استعمال بھی ہے اور صحیح استعمال بھی ہے۔ تو اگر تو صحیح استعمال کے پیش نظر آپ سوال کر رہے ہیں تو وہاں پر ضرور پوری ہوگی یہ خواہش، اور اگر آپ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو ذرا سوچئے گا، اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچئے گا کہ اگر یہ چیزیں دنیا کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو پھر جنت میں ایسے معاملات نہیں ہوں گے۔ اسی سے متعلق اور سوال بھی لوگ کر دیتے ہیں، جی وہ وہاں نسوار بھی ملے گی یا نہیں، تو یہ ذرا بتائیے گا، مل جائے گی؟ بھائی نسوار کے حوالے سے یا کوئی بھی نشہ آور چیز، یہ تو وہاں پر چونکہ یہ اسمیل چھوڑتی ہے، ایسی چیزیں تو وہاں پر میسر نہیں ہوں گی۔ میسر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر نہیں، جنتی ایسی خواہش ہی نہیں کرے گا۔ ہاں شرابن طہورا کے الفاظ آتے ہیں کہ وہاں پر جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب ہوگی، مہر لگی ہوئی شراب، اور وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد جناب انسان کے اوسان ہی خطا ہو جائیں، کوئی غل غپاڑا کرنا شروع کر دے۔ بہرحال اچھی چیزیں ساری جنت میں ہوں گی، اور یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان کی جو بھی جنت میں داخل ہوگا یقیناً مسلمان ہی داخل ہوں گے، تو ان کی دوبارہ سے تخلیق ہوگی۔ جب دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے دل کے اندر کوئی نفرت کدورت کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور کوئی بری خواہش جنتی کرے گا ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی جو ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی صورت میں نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو آپ یہ سوال کیا کریں نا کہ کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ذات اپنا جلوہ دکھائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے۔ مفتی صاحب بچے کے سوال سے لگ رہا ہے یہ جو انٹرنیٹ کی خواہش کر رہا ہے تو پھر یہ بھی لوگ خواہش کرنے لگ جائیں گے کہ قبر میں ساتھ موبائل لے جائیں یا وہاں پہ انٹرنیٹ مل جائے، اس طرح کی خواہشیں اور بیدار ہو جائیں گی۔ دیکھیں یہ جو خواہشات ہیں، ایسے سوالات کرنا آپ کا، ہم اس سے منع نہیں کر رہے، آپ سوال ضرور کریں، لیکن یاد رکھیں کہ قبر میں کوئی بھی چیز ظاہری ساتھ نہیں جائے گی۔ تو جنت کے اندر ہاں اگر آپ موبائل کی خواہش کریں گے کہ جی ہمیں موبائل چاہیے، تو ظاہر ہے انٹرنیٹ ویسے تو نہیں چلے گا، اس کے لیے تو آپ کو موبائل بھی درکار ہوگا، تو پھر آپ یہ خواہش کریں گے جی ہمیں فلاں برانڈ کا موبائل چاہیے۔ اعلیٰ حاصل قیاس یہ سوالات کا دروازہ کھلتا جائے گا جناب، اور یہ کہیں جا کے رکے گا نہیں، تو پھر اور بہت ساری چیزیں آپ ایسی اس میں شامل کر لیں گے۔ اس لیے میں نے آپ کو نا مختصر سا جواب دیا ہے کہ کام ایسے ضرور کرنا کہ جن کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ اگر ایسے کام کریں گے تو پھر وہاں پر خواہشات پوری ہوں گی۔ دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو دین اسلام پر قربان کر دیں، کل جنت میں پھر اپنی مرضی کر لیجئے گا۔ اگر یہ دنیا میں رہ کے انٹرنیٹ پر مفتی آن لائن دینی مسائل سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی انشاءاللہ العزیز اچھی باتیں سنیں گے۔ ہم صرف مفتی آن لائن نہیں کہتے جناب، کوئی بھی پروگرام جو دین کے اوپر مبنی ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہیں، کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور غلط باتیں بھی ہیں، تو غلط باتوں سے بچتے ہوئے اچھی باتیں سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اگر بھول چوک میں کوئی خطا ہو بھی جائے، بعض دفعہ مسئلہ بتانے میں، بعض دفعہ بیان کرنے میں کوئی ایسا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم آن دا بورڈ اللہ تعالیٰ سے بھی، آپ احباب سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آمین آمین۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال
بی اے کے بعد نوکری کی تلاش میں ایک نوجوان ندیم یوسف پوچھتے ہیں کہ کیا اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں لیکن ملنے کی بجائے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ نوکری کی تلاش، اب اس کا کوئی ربط نہیں بن رہا۔ اگر تو آپ نوکری کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال رزق کمانے کی امید سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد توبہ استغفار کو لازم پکڑیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہر نماز کے بعد حصول حلال رزق کے لیے دعا کرتے رہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھا کاروبار عطا فرما دیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم جناب تعلیم کو حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ تعلیم انسان کو نوکر نہیں بناتی۔ یہ ہم نے ایک عجیب سا مسئلہ نکال لیا ہے کہ جو جناب پڑھ لکھ جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے نوکری حاصل کرنی ہے۔ آپ کوئی اچھا سا کاروبار کر لیں، اور اپنا کاروبار جو ہوتا ہے نا اس میں برکت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک تاجر تھے، آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو زیادہ رزق ہے نا، کثرت رزق، وہ اپنے کاروبار کے اندر ہے۔ تجارت کریں، کوئی بھی اچھا سا کاروبار شروع کر لیں اگر نوکری نہیں مل رہی، یا بالفرض اگر کوئی بی اے لیول کے برابر نوکری نہیں مل رہی تو جو بھی ایک مناسب کام مل رہا ہو، اچھا کام کریں کہ جس کے اندر حلال رزق ملے، اس کو جوائن کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ کوئی اچھا آپ کا بندوبست فرما دیں۔ رہی بات یہ کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں جناب۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو خواتین۔ تو صرف پسند کرنے میں جناب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رہی بات یہ کہ فون پر بات چیت کرنا خاتون کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے۔ پارہ نمبر 22 کے اندر جو احکام عطا کیے گئے ان میں سے ایک حکم یہ بھی ملتا ہے کہ خواتین غیر مردوں کے ساتھ کوئی لچکدار بات نہ کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جب فون پر بات کریں گے تو آپ ایک دوسرے کو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت تو نہیں سنائیں گے، نہ ہی آپ جناب ایک دوسرے کو کوئی تہجد کی دعوت دیں گے، نہ ہی آپ یہ کہیں گے کہ کوئی کاروبار کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جب آپ خاتون سے بات کریں گے تو یقیناً اس کے اندر لچکدار بات ضرور شامل ہوگی، اور خاتون کا دل بھی پھر ایسی صورتحال کے اندر مائل ہوگا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اسلامک تعلیمات کے منافی ہیں، اس لیے اس سے بچیں۔ بات چیت کرنا گناہ ہوگا، تاہم اگر کوئی ضرورت بن جائے، عذر شرعی بن جائے کسی خاتون سے بات کرنے کے لیے، ہمارے ہاں عذر شرعی کوئی نہ بھی ہو نا، تو جب ہم جناب فون میں لاتے ہیں تو اگر بیلنس ناکافی ہو تب بھی ہمیں ایک آواز خاتون کی ہی سنائی جاتی ہے، تو یہ ایک مجبوری بن گئی۔ تو یہ حالانکہ یہ ایک ریکارڈ آواز ہے، بہرحال یہ علیحدہ سے موضوع بنے گا۔ تو آپ نے اگر کسی سے بات کرنا پڑ گئی بامر مجبوری، تو پھر خاتون کو چاہیے کہ بڑے سخت لہجے کے اندر ٹو دی پوائنٹ بات کرے۔ تو یہاں پر ٹو دی پوائنٹ بات کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ جناب ہمیشہ یہ کوئی ایسی باتیں ہی کریں گے کہ جو غیر شرعی ہوں گی، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر سابقہ زندگی میں کوئی ایسا معاملہ کر لیا، توبہ استغفار کریں، آئندہ کے لیے کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہ جائیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی رانگ نمبر آئے نا تو ایسے سخت لہجے میں بات کریں کہ دوبارہ اس کی ہمت نہ ہو کال کرنے کی۔ لیکن ہمارے ہاں دونوں طرفوں سے خرابیاں ہیں، ادھر مرد حضرات بھی چاہتے ہیں، ادھر سے خواتین بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آخر زمانے میں خواتین آئیں گی کہ جن کے سروں کے اوپر نشانات علامت کے طور پر فرما دیا کہ ان کے سروں پر اونٹوں کی کوہان کے جس طرح جوڑا بنا لیا جاتا ہے، مملات و مائلات ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ مملات و مائلات کا مطلب کہ مائل ہونے والی ہوں گی اور مائل کرنے والی ہوں گی۔ توبہ استغفار بہرحال ضروری ہے۔ مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں سے سخت بات کرنی چاہیے، سختی کے ساتھ، یہ غیر مردوں سے اچھا یہ حکم تو ازواج مطہرات کو دیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو یہ تو ان کے لیے تھا، عام عورتوں پر بھی حکم لاگو ہو جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری جو روحانی مائیں ہیں امہات المومنین، ان سے ایسی چیزوں کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی وجہ سے یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے کہ امت کی تمام جو بیٹیاں ہیں ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ سخت لیکن سختی کے اندر بھی ادب ہونا چاہیے۔
اس کا مطلب یہ نہیں سختی اور چیز ہوتی ہے، بے ادبی اور چیز ہوتی ہے۔ اس لیے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے احسن طریقے سے معاملات کو چلائیں۔ ایک بہن کو ہارٹ سے پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر روزانہ نشہ کر کے گھر آئے اور بیوی کو مارنا شروع کر دے جبکہ اس کا قصور بھی نہ ہو، تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے شوہر کی فرما برداری بھی بیوی پر لازم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، اور جس پوائنٹ پہ جا کے کوئی چیز نشہ چھوڑے گی اسی پوائنٹ کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور زیادہ بھی حرام ہے، جبکہ باقی اشیاء جس پوائنٹ پہ جا کے نشہ چھوڑیں اس کے اوپر حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ ہر جو نشہ دینے والی چیز ہے وہ حرام ہے، تو جس پوائنٹ پہ جا کے وہ نشہ چھوڑے گی حرام ہو جائے گی۔ بہرحال اگلی اگر روایت کو ہم مد نظر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے، تاہم نشہ چھوڑنے والی چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یہی مشورہ ہم دیں گے کہ جو جائز معاملات ہیں ان کے اندر خاوند کی فرما برداری کریں، اپنی طرف سے چند افراد اور خاوند کی طرف سے چند افراد کو بٹھا کر تو اس معاملے کو ڈسکس کریں۔ یہ ایسی صورتحال کے اندر چونکہ جب تک فریقین کی بات نہ سنی جائے تب تک کوئی حکم شرع نہیں لگایا جا سکتا، تاہم اتنی دیر تک آپ اپنے خاوند کو احسن طریقے سے سمجھاتی رہیں، جائز کاموں کے اندر خاوند کی فرما برداری کرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی رہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لعنت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اس خاوند کو بھی یہ پروگرام سنائیں، امید کرتے ہیں کہ وہ باز آ جائے گا۔ یاد رکھیں پیارے بھائی کہ نشہ بہت بڑی لعنت ہے اور اس سے بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کی عقل پر غلبہ آتا ہے، غصہ بھی اسی لیے حرام قرار دیا نا کہ اس کے اندر عقل زائل ہو جاتی ہے تو غلط فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مفتی صاحب، نشے کی حالت میں تو شوہر کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ تو مارے گا، اس کی تو عقل پہ ویسے ہی پردہ ڈلا ہوا ہے، تو بیوی آگے سے سختی سے کوئی جواب دے سکتی ہے یا اس پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں، ہاتھ نہ اٹھائے، ایسے ہاتھ اٹھائے گی پھر تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، تو کیونکہ خاوند پھر نہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا۔ تو ہمارا مقصد گھروں کو جوڑنا ہے، گھروں کو توڑنا نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ اپنے گھر میں سے چند افراد کو بلائیں اور ادھر اس کے گھر والوں میں سے بھی چند افراد کو بٹھا کر تو احسن طریقے سے معاملات کو حل کریں۔ قرآن کا یہی حکم ہے کہ جب پہلا جو حکم ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، حالانکہ یہ خاوند کو حکم ہے لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے بیوی بھی جائز مقاصد کے اندر خاوند کو سمجھا سکتی ہے، تو اس کے گھر والوں کو بلائیں، سمجھائیں، اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کے جو سمجھ لیں کہ اس کے والدین ہیں یا اس کے اوپر جو کنٹرول کرنے والے ہیں ان کے ذریعے سے اس کے اوپر کنٹرول کریں۔ خود ہاتھ اٹھائیں گی تو ایسی صورتحال کے اندر گھر کو خراب کرنے وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے، اتنا کہہ دے کہ اگر تم نے دوبارہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تو اس طرح کے سخت الفاظ بول سکتے؟ دیکھیں، خاوند کی فرما برداری بہرحال اس کے اوپر لازم ہے، اس کی فرما برداری کو مد نظر رکھے۔ یہ کہلوانا جو ہے نا یہ اس کے والدین سے کہلوائے، اگر بالفرض والدین نہیں ہیں تو پھر اپنا مقدمہ یہ بہرحال عدالت کے اندر لے کے جا سکتی ہے، شرعی طور پر اسے خلا لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی زندگی کے اندر آگے کوئی اچھی صورتحال مناسب کوئی نظر آ رہی ہو تو یہ خلا بھی لے سکتی ہیں، اس بنا پر کہ خاوند مار پیٹ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، کما کے نہیں لاتا، عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال فیصل آباد سے عاصم ریاض پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں بھی بیوی ہی حور کے روپ میں ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگتا ہے آپ اپنی بیوی سے کوئی ناخوش لگ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ جنت اور اس کے تمام تر معاملات یہ جہاں پر ہمارا تصور جاتا ہے نا اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں۔ ہمیں حدیث سے کچھ اشارات ملتے ہیں، ہم ان کو تصور میں لا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو چیز تصور میں آ جائے گی نا وہ جنت نہیں ہوگی، جنت اس سے اعلیٰ ہے، جنت اس سے ارفع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں تھے اور آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، 3 مرتبہ ایسا عمل کیا۔ نماز کے بعد صحابہ بھی اسی طرح کرتے رہے، کیونکہ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا حکم تبدیل ہو گیا ہے؟
تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے سامنے نماز کی حالت میں پہلے جنت لائے گی تو میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے ایک خوشہ توڑ کے تمہارے لیے لے آؤں، پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ جناب ابدی ہیں، دنیا فانی ہے، اور ابدی چیز اگر دنیا میں آ جائے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر میں لے آتا دنیا و ما فیہا کہ تمام لوگوں کے لیے وہ کافی ہوتا، کیونکہ وہ ابدی نعمتیں ہیں، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جنت کے بارے میں صرف یہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے سامنے دوزخ کو لایا گیا تو پھر میں نے ایک قدم پیچھے کر لیا۔ بہرحال اس حدیث کا مطالعہ کر لیجئے گا، یہ صرف آپ کو بطور حوالہ دی ہیں کہ جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو جنت میں جائیں گے ان کی دوبارہ سے تخلیق ہوگی، دوبارہ سے وہ پیدا کیے جائیں گے۔ اگر آپ جناب اپنی بیوی سے ناراض بھی ہیں یا دل کے اندر کوئی کدورت ہے، کوئی نفرت ہے، تو ایسی صورتحال، آپ کو اگر ناپسند بھی ہے بیوی آپ کی تو بھی اس کی دوبارہ سے تخلیق کی جائے گی، آپ کی بھی دوبارہ سے تخلیق کی جائے گی۔ اگر جنت میں جانے والے کام کیے تو صرف اس خوش فہمی میں رہنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کام ایسے کریں نا، ہم نے اگر ڈاکٹر بننا ہو تو 20 سال محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کسی کونے میں بیٹھ کے سوچئے گا۔ بہرحال اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا جناب، اور اس کو تمام حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی۔ اب ان کی حیت و شکل کیا ہوگی، صرف اتنا تو بتایا جاتا ہے کہ جناب ان کا جو جسم اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا وہ ایسا ہوگا کہ ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور بڑے آسن طریقے سے۔ بہرحال مزید احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ لب لباب یہ ہے کہ آپ کو یہی بیوی جناب ملے گی، لیکن اس کے اندر کوئی نفرت کدورت والا معاملہ نہیں ہو، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، کوئی فحش بات بھی جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ سننے میں آیا کہ بیوی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل زیادہ خوبصورت ہوگی، حسن و جمال کے اندر زیادہ ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر اس نے جناب آپ کی خاطر تواضع کی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، تو اچھے کام کرنے چاہیے اس امید پر کہ ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں۔ بعض دفعہ کوئی بندہ اپنی بیوی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، کس وجہ سے کہ اس کی بیوی بڑی نیک پاک ہے اور اس کے ساتھ بڑا جناب حسن سلوک کرتا تھا، تو ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے پر جناب وہ توہم پرستی کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہوئے کہیں جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائیں۔ گناہ جاریہ کو بھی ہمیشہ یاد رکھا کریں، صرف صدقہ جاریہ کو نہ یاد رکھیں۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیوی اگر شوہر کی خدمت کرے گی تو وہ حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہی، اس کو صلہ اسی چیز کا دیا جائے گا کہ شوہر کی خدمت کر رہی۔ خواتین کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاتون نماز قائم کرے اور روزہ رکھے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے ہر لحاظ کے اندر، جائز کاموں کے اندر، تو وہ جنت میں کیسے جائے گی؟ اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا جس دروازے سے مرضی جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، خواتین سے یہ 2-3 کام بھی نہیں ہو رہے۔ نماز پڑھنے کا وقت ہونا تو ہزارہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اور جب خاوند کی فرما برداری کی بات آئے تب تو آپ سبھی معاشرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو مفتی صاحب نے بہت خوب انداز سے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کر کے بیوی اپنے حسن کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤں تو وہ شوہر کی خدمت کرے، اور اپنا جو بناؤ سنگار ہے نا وہ بھی جناب اپنے خاوند کے لیے کرے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ، جب خواتین کبھی کسی کو بھی کہا جائے، یہ معاشرے کی بات ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اس میں یہ نہ آپ کہیں جی مفتی صاحب جو ہیں یہ جناب ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ معاشرے کی بات ہے۔ خواتین نے جب کہیں جانا ہو نا تو بڑی تیاری کریں گی، اور اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرنا الا ماشاءاللہ، تو خاوند بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ میں روزانہ اس کو کہیں نہ کہیں لے کے جایا کروں تاکہ یہ کم از کم تیار تو ہو جائے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر کسی بھی دینی اور شرعی اور اخلاقی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔
کال ریسیو نہیں ہم کر سکتے، ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔